سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ ایلون مسک جو فیس بک کا بانی ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ انہوں نے کچھ ایسی نئی کوئی جدید خلا میں کوئی چیز بھیجی ہے جس کی وجہ سے ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، غیر معمولی حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور دنیا کے واحد ٹریلینئر بن گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کی جو دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر ان کی تمام دولت کو نوٹوں کی شکل میں آپ رکھیں اور ایک نوٹ ایک سیکنڈ میں آپ گنیں تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ 31,700 سال آپ کو چاہیے۔ اور اگر ان کی نوٹوں کو ایک سے اوپر ایک رکھیں تو یہ جو پہنچے گا تو 66,866 میل تک جو ہے نا، یہ ٹاور تک ان کی جو ہے پہنچ جائے گی اس کی دولت کا اندازہ۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ واحد ٹریلینئر بن گئے ہیں اور دنیا کے پہلا امیر ترین انسان بن گیا ہے۔ اور غیر معمولی دولت کی وجہ سے ماہرین معیشت یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم توازن بھی بگڑ رہا ہے دولت کا، اور جس سے تقسیم ہوتی ہے نا، دولت کی تقسیم، یہ رولنگ جو ہوتی ہے دولت کی، اس میں بھی پریشانی کا باعث بن رہا ہے عالمی دنیا کے اندر۔ اور اس حوالے سے دولت ہے بے پناہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے بھی نوازے، انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ اور در حقیقت اگر ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو اور دولت کا کوئی ایسا فائدہ، دنیا کے اندر ان کی تعداد تو بڑھتی رہے گی، خود ان کی اپنی زندگی بڑی پریشانی میں گزر رہی ہے اور ذہنی اور ڈپریشن کے شکار ہیں۔ اور ایک ہمیں نظر آتے ہیں، ایک شخص جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی اور ایمان بھی عطا فرمایا، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا آپ اندازے اس بات سے لگائیے کہ جب وہ وفات ہوئی، ان شہادت ہوئی ان کی، تو اس موقع پر ان کی جو وراثت تقسیم ہوئی وہ بھی اربوں ڈالر سمجھ لیجیے آج کے دور میں۔ اور یہ تو چلو ٹھیک ہے اس وقت کے حساب سے، لیکن ان کی دولت کا فائدہ آپ دیکھیے، کتنا عرصہ ہو گیا، 1447 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی دولت کا فائدہ آپ دیکھیے کہ آج تک ان کی دولت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ بیر روما جو کنواں انہوں نے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا تھا، آج بھی اہل مدینہ کو اس کی جو ہے نا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، مالی جو انہوں نے وقف کیا تھا، جو مستحقین ہیں۔ اور جس باغ میں ان کا بیر روما ہے، اس میں کوئی 1600-1500 کے قریب جو ہے نا درخت ہیں کھجور کے، جس کی آمدنی واقعی وقف کے لوگوں کو جاتی ہے۔ یعنی ایسی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ ایمان اتنا بڑا عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تم جس کی لالچ اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ یہ چیز ہے ایمان، جنہیں اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا اور دولت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی برکت کی دعا مانگنی چاہیے، خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اور ایسی دولت مانگنی چاہیے جو نفع بخش ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یعنی اتنی دولت ہوتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت کے ہوتے ہوئے یہ دنیا سے آخرت سے غافل نہیں ہوئے، آخرت کو اپنی برقرار رکھی، اور عشرہ مبشرہ کے اندر یہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دوہرے داماد بھی ہیں، تو اور ان کا فائدہ آج تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خالص اللہ کے لیے ایک دانہ ڈالتا ہے، دیتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فصلیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 700 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو جو ملے گا وہ 700 گنا تک ملے گا، اور ایک موقع پہ فرمایا بغیر حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دولت عطا فرمائے جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو خیروں والی ہو، برکتوں والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔